چاہے کوئی شخص شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شفاعت کا تصور تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ حسین ابن علی مرضی اور خدا کے مالک ہیں قرآن کی روح سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اللہ کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وہاں پر کیا کہا؟ جو جس سے اللہ راضی ہو وہی اللہ کے حضور شفاعت کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ کے مالک تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس کا مطلب کم از کم یہ تو ہے کہ حسین ابن علی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، کم از کم۔ اب اگر ہم یہ قرآن کی روح سے تسلیم کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ایک دفعہ اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے اور کسی بھی مشکل میں حسین کا دامن تھام کر ذرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دیکھو۔ ایک دفعہ آزمائش کرتا ہے، ایک دفعہ پریکٹس کرتا ہے، ایک دفعہ آزما لو، حسین کو آزما لو اور حسین کے ذریعے سے اللہ کو آزما لو۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، بغیر کھائے اور بغیر چکھے شہد کی مٹھاس کو کیسے محسوس کر سکتے ہو؟ ایک دفعہ حسین ابن علی کو اپنی زندگی کے تمام مسائل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر حسین کا دامن تھام کر اس ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دیکھو۔ اگر آپ کی وہ مشکل دور نہ ہوئی تو میں جتنے بڑے سزا کا آپ کہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کے جتنے رستے بتائے ہیں، جتنی راہیں دکھائی ہیں، ان راہوں میں بہترین اور مختصر ترین رستہ اہل البیت کا اور حسین ابن علی کا رستہ ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کا مختصر رستہ اور بہترین رستہ، وہ جو حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل حسین کی وجہ سے، شہادت حسین کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں حسین کے لیے محبت کی ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ یہ حرارت قیامت آئے گی لیکن ختم نہیں ہوگی، یہ حرارت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شارٹ کٹ رستہ بتایا۔ شارٹ کٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، زکات چھوڑ دو، حج چھوڑ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ لے، حج کر لے، زکات دے لے، باقی تمام اعمال انجام دے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جنت جائے گا۔ یہ چیزیں انسان کی ذمہ داری ہیں۔ جب تک اس کے اعمال سے اللہ راضی نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نبی کریم کی رضامندی سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، اور نبی کریم کی رضا حسین کی رضا میں ہے۔ آپ مرتبہ تشیع اور مرتبہ تسنن، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث کی کتابوں میں دیکھیے، جو چیپٹرز مناقب کے حوالے سے ہیں، جو چیپٹرز اہل البیت کے حوالے سے ہیں، جو چیپٹرز حسین اور حسین کے نانا کے تعلق کے حوالے سے ہیں، ان چیپٹرز کا مطالعہ کریں، خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم اور ان کے اس نواسے کے درمیان کیسا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہ اپنے نانا کی امت کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے شفاعت کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ ترین طریقہ ہے۔ آپ ہزار گڑگڑائیں، اگر نبی کریم کو راضی نہ کر سکے تو نجات ممکن نہیں ہے۔ حسین کو راضی کر لیں، حسین نانا کو راضی کر لیں، شارٹ کٹ ہے، آسان طریقہ ہے۔ حسین ابن علی کے معجزات کم نہیں ہیں، کرامات کم نہیں ہیں۔ اب بھی مکتبہ تشیع کا ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ تو سب کا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو خاک پر سجدہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، خاک پر سجدہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں خاک پر سجدے کا حکم دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خاک پر سجدہ واجب ہے، لیکن مٹی میں بہترین مٹی یا مدینہ کی ہے یا کربلا کی ہے؟
ایسا ہی ہے نا, اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے گراؤنڈ کی مٹی اٹھائیں اور مدینہ کی خاک اٹھائیں تو کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کوئی شک تو اس میں نہیں ہے, مدینہ کی خاک کی اہمیت زیادہ ہے, اس لیے کہ اس خاک پر ان اولیاء کے قدوم, ان کے قدمہائے مبارک ان مٹیوں پر پڑے ہیں, ان ذرات میں برکتیں پیدا ہوئی ہیں, تاثیر پیدا ہوئی ہے, لہذا اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, رسول کریم نے فرمایا تھا, اور اہل سنت بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں. تو پھر حسین منی پتہ ہے اس لیے کہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے, ان کا بیٹا ہے, ان کا نواسا ہے. لیکن انا من حسین کا کیا مطلب ہے؟ حسین ابن علی نے نبی کریم کی 23 سالہ محنت کو جس طرح سے بنی امیہ نے تباہ کر دیا تھا, حسین نے دوبارہ اس کو روح عطا کی, دوبارہ زندگی عطا کی, دوبارہ اس مکتب کو زندہ کر دیا ہے. انا من حسین, مجھے اگر زندہ کیا ہے تو کس نے کیا؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی کی خاک کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ یہ جو صحیح ترمذی کی روایت ہے, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی. یہ روایت کہتی ہے کہ جب عصر عاشور ہوا اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول کریم سر برہنہ, سر پر خاک ڈالے, گریبان چاک, پا برہنہ, سر پر یوں ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, اور حضرت ام سلمہ جب گھبرا کر اٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے اپنی حالت بنا دی ہے؟ صحیح ترمذی کی روایت بیان کر رہا ہوں, کسی شیعہ کتاب کی نہیں. تو فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل ہو گیا ہے. جس حسین کی محبت میں, یاد میں نبی کریم سرور کونین, افضل البشر, اشرف الانبیاء اس طرح سے غمگین, اس طرح سے عزادار, اس طرح سے سوگوار, اس حسین کی خاک میں کیا اللہ تاثیر پیدا نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ سجدہ کریں زمین پر, لیکن اگر اس سجدے کے لیے بہترین خاک پیدا کر سکیں تو فضیلت ہے, اور وہ خاک یا مدینہ کی ہے یا کربلا کی ہے. ہم اس لیے کربلا کی خاک ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈنے کے بعد اس کو زمین پر رکھتے ہیں, اس پر سجدہ کرتے ہیں, اس کو نہیں کرتے. دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کسی کو سجدہ کریں تو شرک ہے, کسی چیز پر سجدہ کریں تو سجدہ اس چیز کے لیے نہیں ہے, سجدہ خدا کے لیے ہے. آپ زمین پر سجدہ کرتے ہیں, زمین پر کرتے ہیں, جب زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو زمین کو کرتے ہیں یا خدا کو کرتے ہیں؟ خدا کو کرتے ہیں, زمین کو نہیں کرتے. اس خاک پر ہم سجدہ کرتے ہیں. اس کا نام کیا ہے, کیا رکھا ہے ہمارے علماء فقہاء اور عرفاء نے؟ خاک شفا. خاک شفا کا کیا مطلب ہے؟ شفا کی مٹی. یہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک میں, جس خاک میں حسین ابن علی کا بدن اطہر غلطہ ہوا اور ان کے بدن اطہر کے خون مبارک کے قطرے جس خاک میں ملے, اس خاک میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ خاک جو عام حالات میں اگر کوئی شخص مٹی کھانا چاہے تو اس کا قانونی شرعی حکم کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حرام ہے. مٹی کھانا حرام ہے. آپ جا کر قائد اعظم یونیورسٹی کی کسی گراؤنڈ کی مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال کے اس کو نگل نہیں سکتے, اس لیے یہ حرام ہے خاک کھانا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ آپ چاہے کیسے ہی مریض ہوں. یہ کربلا کی مٹی کی بات نہیں کر رہا میں, یہ ذہن میں رکھیں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اطہر کے اندر کی خاک کی بات کر رہا ہوں, جس کو خاک شفا کہتے ہیں. اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال پیدا کر دیا کہ وہ ہر بیماری کا علاج قرار پائے, ہر بیماری کا علاج قرار پائے. وہ مٹی اگر آپ کے پاس ہو, اللہ نے یہ اعجاز پیدا کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیے, تاریخ شیعہ سنی نہیں جانتی, تاریخ ہے, اور بہت سارے اہل سنت نے تاریخیں لکھی ہیں. میں انہیں کے حوالے دے رہا ہوں کہ ایک وہ وقت آیا جب عصر عاشور کے بعد سرزمین ہائے اسلامی میں جہاں جہاں لوگ پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون امڑتا تھا, ابلتا تھا. کیوں؟ اعجاز تھا کربلا کا اور حسین ابن علی کی مظلومیت کا. اگر حضرت یحییٰ کے قتل کے بعد
خون کا دریا بہہ سکتا ہے تو کیا حضرت یحییٰ حضرت امام حسین سے زیادہ بافضیلت ہے؟ امام حسین کے ہاتھ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ 40 دن تک آسمان سے بارش ہوتی تھی، لوگ اپنا کپڑا دھو کر جب دھوپ میں ڈالتے تھے تو اس طرف اس بارش کی وجہ سے خون کی چھینٹیں ملتی تھی. جہاں پر کسی پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون ابلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اب بھی بعض جگہوں میں میرے پاس وہ تمام حوالے جمع ہیں، کسی دن چلا اس کو شیئر کرتے ہیں کہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عصر عاشور درخت کی جڑ سے خون ابلتا ہے. جیسے ہی عصر عاشور، یہی خاک شفا جس کو آپ کہتے ہیں، اس خاک شفا کی خصوصیت دیکھیے کہ آپ کو اگر اصلی خاک شفا ملے، میں نے خود چونکہ دیکھی ہے، سنی نہیں ہے، صرف دیکھی ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اس کو محسوس کیا ہے چھو کر، اس لیے میں بات کروں آپ سے کہ جب آپ اس خاک شفا کو، جو اصلی خاک شفا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس سے وہ خوشبو آتی ہے جو دنیا میں کسی عطر اور کسی سینٹ سے نہیں آتی. وہ خوشبو اس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعجاز رکھا ہے. وہی خاک ہے، وہی خاک. اس دفعہ جب کربلا میں لوگ گئے، ان کے میوزیم میں اسی خاک میں سے نکال کے انہوں نے ایک شیشے کے برتن میں رکھا ہوا تھا. ہزاروں عزاداروں نے دیکھا عصر عاشور کہ وہ جو خاک ہے وہ خون کی بوندوں میں تبدیل ہو گیا عصر عاشور، اور شب تک دوبارہ خاک میں تبدیل ہوا. یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی خصوصیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک شفا میں اب بھی یہ اعجاز رکھا ہے تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ حسین کون تھا. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا سار اللہ، اے خون خدا. خدا جسم تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا خون ہو، لیکن اللہ کے دین کی روح حسین، اور اس روح کو جب قتل کیا گیا تو گویا اللہ کو قتل کیا، گویا نبی خدا کو قتل کیا، گویا انبیاء کو قتل کیا گیا ہے. اس لیے حسین ابن علی کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی ذات میں، ان سے منسوب آثار میں یہ اعجاز اللہ پیدا کرتا ہے اور کیا ہے اس نے، تو کیوں کہتے ہیں وہ ہستی جس نے اپنا ششماہا دیا، وہ ہستی جو کائنات کی حرمت تھی اس نے اپنی حرمت قربان کر دی. وہ ہستی جو کائنات کی غیرت تھی، اس شخصیت نے، اس ہستی نے دین کے لیے تمام چیزیں قربان کر دی، عزت نیلام کر دی، حمیت کا مظاہرہ کیا، جانیں قربان کی، خون بہایا، اپنے ششماہے سے لے کر اپنی بہنوں تک، بیویوں تک، تمام خواتین کی چادریں چھینی گئی، کوئی چیز باقی نہیں بچی. دوسرے لفظوں میں حسین ابن علی جو کائنات کی تمام قدروں کے اور ویلیوز کے امام ہیں، انہوں نے اپنی تمام ہستی جب قربان کر دی تو کیا اللہ اگر اس ہستی کو یہ کمال عطا کرے تو بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے. اگر آج بھی ہم حسین کو سمجھ سکیں تو ہماری دنیا بدل جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی سے مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ حسین ابن علی سے دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ حسین ابن علی کا ذکر روکنے کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ وہ ذکر روحوں کو متاثر کرتا ہے، وہ انسان کی فکر کو متاثر کرتا ہے، اس کے دل کو متاثر کرتا ہے، اس کے پورے وجود کو حسینیت میں ڈھالنے کی صلاحیت یہ ذکر رکھتا ہے. اس لیے مخالفت ہوتی ہے. میں یہ عرض کروں گا آپ سے، کوشش کریں جہاں جہاں اس طرح کے ادارے ہیں وہاں پر اپنے اہل سنت بھائیوں کو، حتیٰ عیسائی بھائیوں کو، حتیٰ ہندو بھائیوں کو قریب لائیں، حسین سے آشنا کریں. ہمارے پاس حسین ابن علی وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں. یہ آپ نہیں کرتے، حسین کا نام کرتا ہے، حسین کا ذکر کرتا ہے. اس ذکر میں اتنی تاثیر ہے، وہ اکثیر ہے ہر دوا، ہر مرض اور ہر بیماری کے، اس میں یہ تاثیر ہے. اور اگر آج بھی آپ ویلیوز کے اعتبار سے دیکھیں، حسین نے جو رستہ اپنایا وہ کیسا پاکیزہ ترین رستہ تھا. حسین نے انتقام نہیں لیا، حسین نے بے گناہوں کو نہیں مارا، حسین نے جہاد کیا لیکن آخری وقت تک اپنی مظلومیت بھی ثابت کی اور ظلم کے چہرے سے نقاب بھی الٹا اور دنیا کو بتا بھی دیا کہ حسین اپنی توانائیوں کے باوجود پہلے تلوار نہیں اٹھاتا، پہلے حملہ نہیں کرتا،
पहले किसी बेगुनाह को नहीं मारता जब तक उस पर हमला ना हो। ये बेटी उसको जिंदा किया हुसैन ने। आज भी अगर हम हुसैन को जिंदा कर सकें अपने माशरे में, हुसैन के जिक्र को जिंदा कर सकें अपने माशरे में, तो यकीन जाने पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, हमारे माशरे की तकदीर बदल सकती है। हम अगर अपने माशरे में तब्दीली पैदा करना चाहें तो उसका एक बेहतरीन रास्ता हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत को बांटना है, तक़सीम करना है। ये काम आप कर लें, फिर देखें इससे क्या क्या असरात निकलते हैं। मैं एक फिर वही जोश भरी आबादी का शेयर करूंगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।